سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس کہ ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام، جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی، کسی انسان کا حق کھایا، کسی انسان پہ ظلم کیا؟ اتنے میں یزید کی فوج یک زبان ہو کر کہنے لگی، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرتے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ پرچم میرے بابا علی علیہ السلام نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج تم علی اور اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، کہنے لگے، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک طرف لاکھوں کی یزیدی فوج اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا امام حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے لشکر کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوج اشقیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، حضور کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے امام حسین کو مارے۔ چنانچہ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخم در زخم لگتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید چومنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ علیہ السلام سواری کرتے تھے آپ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو ان تیروں سے بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، لہٰذا تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، مگر وہ حسین کا احترام بھول چکے تھے کہ جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام
سرزمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کو قریب آ کر دیکھتا ہے تو اسے آپ علیہ السلام کے چہرے سے رسول اللہ کا چہرہ مبارک نظر آتا تو وہ چیخ کر دور چلا جاتا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جب اس بد نصیب نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر رکھا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کا سارا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ سننے کے لیے جب کان قریب کیا تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے میں حسین کو چنا ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، تو پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ یزید نے کہا، اس لیے تاکہ یزید میری جھولی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، امام حسین علیہ السلام کے جسم کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی سرزمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ شمر نے کہا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ اشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف ایک اکیلا رسول اللہ کا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور حسین کی لاش پامال ہوتی رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام ہو میرے اس غریب دادا پر کہ جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ دین اسلام کے اس عظیم رکھوالے پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ سلام یا حسین علیہ السلام۔